ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 67ویں قسط۔ شیخ چلی نے روزہ رکھا۔ آج پہلا روزہ تھا۔ سالن، روٹی، کباب، چاول، دودھ، سوئیاں، دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے موجود تھے، اور شیخ چلی ایسے کھا رہے تھے جیسے آج کے بعد کبھی کھانے کو نہ ملے گا۔ ایک نوالا حلق سے اترتا نہیں کہ دوسرا منہ میں اور تیسرا ہاتھ میں تیار۔ اماں، احتیاطاً ایک پراٹھا بھی تل دو، سارے دن کا روزہ ہے، کہیں بھوک نہ لگے۔ شیخ چلی نے بڑا سا لقمہ چباتے میں غوں غاں کرتے ہوئے کہا۔ اماں، جو آدھی رات سے اٹھ کر ان کے لیے سحری کا سامان کرنے میں ہلکان ہو چکی تھیں، غصے سے بولیں، اب مجھے بھی 2-4 نوالے لے لینے دے۔ تو اب تک جتنا کھا چکا ہے، اس سے دن بھر تو کیا کسی بھلے آدمی کو مہینے بھر بھوک نہ لگے۔ ایسے روزے کا بھلا کیا فائدہ؟ اماں، تم تو بس ناراض ہو جاتی ہو۔ چلو نہ پکاؤ پراٹھا، مگر کھانا کھا کے شربت تو بنا دو گی نا۔ شیخ چلی نے خوشامد کی، مگر اس دوران ہاتھ رکے نہ منہ۔ اماں بولی، دیکھ، ہوس میں ٹھوستا نہ چلا جا، طبیعت خراب ہو جائے گی، الٹی ہوگی تو روزہ الگ جائے گا۔ اسی وقت ایک دھماکہ ہوا۔ یہ لو، گولا چھوٹ گیا، تیرے چکروں میں ٹھیک سے کھا بھی نہ سکی۔ خیر، اللہ کا شکر ہے، انہوں نے کھانے سے ہاتھ روکتے ہوئے کہا۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح نہ گھر گھر گھڑیاں تھیں، نہ بجلی یا لاؤڈ سپیکر۔ سحری اور افطار کے وقت گولا داغا جاتا تھا، جس سے لوگوں کو وقت کا پتہ چلتا تھا۔ ہائے اماں، کیا سحری کا وقت ختم ہو گیا؟ ابھی تو میں نے کچھ کھایا بھی نہیں، اور وہ شربت۔ شیخ چلی پریشانی سے بولے۔ ارے بیٹا، گولا چھوٹ گیا، اب وقت نہیں کھانے پینے کا، بس ہاتھ روک اور نیت کر، نہیں تو روزہ نہیں ہوگا۔ اماں، تم جانتی نہیں، یہ گولا چھوڑنے والے خود کھا پی چکتے ہیں تو بس گولا چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھ لو، ابھی گھوپ اندھیرا ہے، آدھی رات کا وقت لگتا ہے۔ بنا دو نا شربت، ابھی سے گلا خشک ہو رہا ہے۔ مسجد گھر سے قریب تھی۔ اذان کی آواز آئی تو شیخ چلی کو یقین آیا کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ 3-4 آدمیوں کا کھانا حلق سے اتار لینے کے باوجود انہیں بھوکے رہ جانے کا غم تھا۔ نماز پڑھ کر گھر لوٹے، اماں تلاوت کر رہی تھیں، خود بھی قریب چارپائی پر لیٹ گئے۔ پھر آنکھ کھلی تو ظہر کی اذان ہو رہی تھی۔ گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اماں، اذان ہو رہی ہے، روزہ کھل گیا، روزہ کھل گیا، جلدی سے افطاری لگاؤ، میں ابھی آیا ہاتھ منہ دھو کر۔ وہ چلاتے ہوئے غسل خانے کی طرف دوڑے۔ اماں قریب ہی دوسری چارپائی پر سو رہی تھیں، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسی وقت شیخ چلی منہ پر چھپاکے مار کے آ گئے۔ ارے نگوڑ مارے، آنگن میں دھوپ پھیلی ہے اور تجھے افطار کا وقت دکھائی دیتا ہے؟ ہولا کر رکھ دیا، ابھی ذرا آنکھ جھپکی تھی۔ ارے ہاں، شیخ چلی نے سر کھجاتے ہوئے سوچنے کے انداز میں کہا، ابھی تو دھوپ پھیلی ہے، مگر ہونا افطار کا وقت ہی چاہیے، گلا سوکھا جا رہا ہے ہمارا، بھوک بھی لگی ہے۔ اماں نے سر پیٹ لیا، بولی، ایسا روزہ کب کوئی رکھتا ہوگا، پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ پچھلے رمضانوں کی طرح روزے رکھنا ہے تو رہنے ہی دے، مگر نہ مانا۔ اب توبہ میری جو کبھی سحری میں اٹھاؤں تجھے۔ ڈانٹ پڑنے پر شیخ چلی کے دماغ کچھ ٹھکانے آئے۔ آہستہ سے بولے، اچھا اماں، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اماں کچھ بڑبڑا کر رہ گئیں، پھر انہوں نے بھی نماز کی تیاری شروع کر دی، اور ابھی نماز پڑھ ہی رہی تھی کہ باہر شور سنائی دیا۔ پھر دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ سلام پھیر کر دروازہ کھولا۔ شیخ چلی کے دوست انہیں سہارا دیے کھڑے تھے۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کیا ہوا میرے لال کو؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ خالہ، یہ مسجد میں اچانک گر گیا، دوستوں میں سے ایک نے جواب دیا، اور اندر آ کر شیخ چلی کو چارپائی پر لٹا دیا۔ دوسرے نے مزید بتایا، خالہ، نماز کے بعد شیخ چلی مولوی صاحب کے پاس گیا اور بولا، اچھا خاصا اب تک تو روزہ کھل گیا ہوتا، مگر آپ نے مغرب کے وقت ظہر کی اذان دے دی، ہمارا تو بھوک پیاس سے برا حال ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب نے ڈانٹا کہ ہمیشہ بے وقوفی کی بات کرتا ہے، بھری دوپہر میں اسے مغرب کا وقت دکھائی دیتا ہے۔ ارے احمق، ابھی تو مغرب میں پورے 6 گھنٹے ہیں، 6 گھنٹے مغرب یعنی روزہ کھلنے میں؟ شیخ چلی نے دھیمی آواز میں کہا اور بس چکرا کر گر گیا۔ اماں نے منہ پر چھینٹے مارے۔ کچھ دیر بعد شیخ چلی کی آنکھ کھلی۔ پانی اماں،
پانی، انہوں نے کمزور آواز میں کہا۔ میرے لال، روزہ ہے تیرا، کیسے دے دوں پانی؟ ہمت سے کام لے، اب تھوڑی ہی دیر کی بات ہے، پھر پانی کیا، شربت دوں گی اپنے چاند کو۔ شربت شربت، شیخ چلی ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ مگر ابھی تو 6 گھنٹے ہیں، وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ چارپائی پر اوندھ گئے۔ جیسے تیسے کچھ اور وقت گزرا۔ اماں پنکھا جھلتے جھلتے خود سو گئی تھی۔ شیخ چلی کو خیال آیا، اماں کا روزہ ہے، بیچاری میری وجہ سے پریشان بھی بہت ہوئی ہیں، کیوں نہ افطاری خود تیار کی جائے؟ اماں افطار کے وقت سب چیزیں تیار پائیں گی تو کتنی خوش ہوں گی۔ وہ باورچی خانے میں جا گھسے، تسلے اور بیسن نکالا اور لوٹا بھر پانی اس میں ڈال دیا۔ اوہو، یہ تو بہت پتلا ہو گیا، انہوں نے بیسن گھولتے ہوئے سوچا، اور کچھ اور بیسن تسلے میں ڈال دیا۔ اب بیسن بہت گاڑھا محسوس ہوا تو اس میں پھر لوٹا بھر پانی ڈال دیا۔ یوں اماں نے جو پورے رمضان کے لیے بیسن منگوا رکھا تھا، انہوں نے ایک ہی وقت میں گھول کر رکھ دیا۔ پھر چولہے میں آگ جلائی اور کڑھائی پر چڑھا کر تیل کا پورا ڈبہ اس میں اوندھا دیا۔ تیل چھلک کر چولہے میں گرا اور ایک زبردست شعلہ بھڑکا۔ شیخ چلی نے زوردار چیخ ماری اور ڈبہ کڑھائی میں ہی چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ بھاگتے میں پاؤں بیسن بھرے تسلے سے ٹکرایا، جس سے وہ الٹ گیا۔ خود برتنوں کی الماری سے ٹکرائے، برتنوں کے گرنے سے زوردار شور ہوا۔ ارے اب کیا کر بیٹھا؟ اماں چلائیں۔ دم بھر کو چین نہیں ہے اس لڑکے کی وجہ سے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باورچی خانے کی طرف آئیں۔ سامنے شیخ چلی کھڑے خوفزدہ نظروں سے باورچی خانے میں بھڑکتی آگ کو دیکھ رہے تھے۔ ارے بد نصیب، یہ کیا کر دیا؟ اور اب کھڑا میرا منہ کیا دیکھ رہا ہے؟ جلدی پانی لا، آگ پر ڈال، نہیں تو سارا گھر راکھ ہو جائے گا۔ شور سن کر ہمسائے بھی آ گئے اور سب نے مل کر آگ بجھائی، مگر اتنی دیر میں باورچی خانہ جل کر خاک ہو چکا تھا۔ باورچی خانہ رہا تھا نہ کھانا پکانے کا سامان۔ افطاری ہمسائیوں نے بھجوائی۔ روزہ کھلنے کا وقت قریب تھا۔ شیخ چلی اور ان کی اماں دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ اماں دعا مانگ رہی تھیں اور شیخ چلی بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے۔ بالآخر رہا نہ گیا، بولے، کب کھلے گا روزہ؟ اتنی دیر ہو گئی، سحری میں تو بڑی جلدی ہوتی ہے گولا چھوڑنے والوں کو۔ اماں نے دعا مانگتے مانگتے گھور کر دیکھا، وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد وہ پھر بڑبڑائے، آذان بھی نہیں ہو رہی، مولوی صاحب خود کھانے پینے میں لگے ہوں گے، انہیں کیا فکر، کوئی بھوک اور پیاس سے مرتا ہے تو بے شک مر جائے۔ اماں کو غصہ تو بہت آیا، مگر صبر سے کام لیتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، ارے بیٹا، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اللہ سے اپنے اور سب کے لیے خیر مانگ۔ روزہ تو اپنے وقت پر ہی کھلے گا نا، یا تیرے لیے وقت سے پہلے ہی گولا چھوڑ دیا جائے گا اور اذان دے دی جائے گی؟ واہ اماں، یہ بھی خوب رہی۔ پہلے تو دھوپ کا بہانہ تھا کہ مغرب کی اذان دھوپ میں کیسے ہو سکتی ہے، اب تو دھوپ کا نشان بھی نہیں، پھر بھی اذان نہیں ہوتی، نہ گولا چھٹتا ہے، اور اوپر سے تم بھی کہہ رہی ہو کہ ابھی وقت نہیں ہوا۔ شیخ چلی کے لہجے میں ہلکی سی ناراضگی تھی۔ اماں نے گہری سانس بھر کر بے چارگی سے انہیں دیکھا۔ اس جہالت کا کوئی جواب ان کے پاس نہ تھا، خاموش رہی۔ پھر چند ہی لمحے بعد گولا چھوڑے جانے کا دھماکہ ہوا۔ شیخ چلی بھی توپ سے نکلے گولے کی طرح دسترخوان پر گرے تھے اور اس وقت تک نہ اٹھے جب تک کھانے کی ہر چیز کا ایک ایک دانہ اور پینے کی ہر شے کا قطرہ قطرہ نہ صاف ہو گیا۔ بعد میں بھی وہ ہر روز روزہ رکھنے کی ضد کرتے، مگر اماں نے تہیا کر لیا تھا کہ وہ انہیں سحری میں کبھی نہ اٹھائیں گی، اور نہ ہی انہوں نے اٹھایا۔